اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین قاسم الجبارین وقاطع دابر المعتدین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی العالمین۔ امام زمانہ میں تجھ بھیجیں واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المتين وهو أصدق القائلين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں ہے دعا ہے کہ وہ ہماری اس مجلس کو اپنی عبادت قرار دے، اسے اپنے قرب کا وسیلہ بنا دے۔ وہ قادر مطلق اور فیاض مطلق ہے، اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ زبان پر ایسے لفظ لانے کی توفیق بخشے جس میں اس کی رضا اور خوشنودی اور امام زمانہ کی تائید شامل ہو۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ آج تقریباً 1 سال کے بعد خالق کائنات نے پھر توفیق بخشی کہ آپ آل محمد سے عشق کرنے والے مومنین اور عزاداروں کی زیارت کا موقع ملا۔ خالق کائنات نے ہمیں ایک ایسی نعمت سے نوازا ہے جو ہمیں بہت قریب کر دیتی ہے، ہمارے دلوں کو جوڑ دیتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ وہ ہے محمد و آل محمد کی ولا۔ یہ وہ نعمت عظمی ہے جو ہمیں طاقت بھی دیتی ہے، حوصلہ بھی دیتی ہے، ہمت بھی دیتی ہے اور ایک دوسرے کے قریب بھی کرتی ہے اور آل محمد سے جوڑتی بھی ہے۔ یہ ولا تو پڑھ لیے محمد و آل محمد۔ تھوڑی سی ممکن ہے آج 10-15 منٹ گفتگو زیادہ ہو جائے، معذرت چاہوں گا، ٹھیک ہے؟ پھر ضرور پڑھیں محمد و آل محمد۔ خالق کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ یہاں علماء علم نحو و بلاغت یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ کم ہے، کم من، یہ لفظ کم، کش والا کاف میم کم، یہ خبر دینے کے لیے آتا ہے، انفارمیشن دینے کے لیے آتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس خبر کے اوپر یہ بھی بتلاتا ہے کہ یہ خبر بہت دفعہ واقع ہو چکی ہے۔ لہذا ارشاد خداوندی ہے
کم من فیعتن قلیلتن غلبت فیعتن کثیرتن، یعنی بہت بار ایسے ہوا ہے کہ ایک چھوٹا گروہ بڑے گروہ پر غالب آیا ہے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے، کیونکہ کائنات میں جو بھی شے وجود پاتی ہے وہ اللہ کے اذن سے پاتی ہے، درست ہے؟ تو بہرحال یہ اذن اللہ ایک الگ حقیقت ہے۔ تو اللہ کے اذن سے وہ غالب آگے چھوٹے گروہ بڑی جماعتوں پر۔ پھر ارشاد خدا بندی ہے آخر میں واللہ مع الصابرین، اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ دنیا میں ہر قوم کو دشمنیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسے مشکلات درپیش رہتی ہیں، بحران درپیش رہتے ہیں، مختلف قسم کے بحران۔ بالخصوص وہ قوم اور ملت جو عالی ترین اہداف کی حامل ہو، جو عظیم ترین آرزویں اور ارمان رکھتی ہو، یعنی وہ قوم اور ملت جس کا تعلق مکتب شہادت سے ہو، مکتب کربلا سے ہو، جس کی پوری دنیا کے یزیدوں سے دشمنی ہو، جو پوری دنیا کے فرعونوں کے مقابلے میں میدان میں حاضر رہے، نمرودوں کو للکارتی رہے، ابو جہلوں کا مقابلہ کرتی رہے، جس نے ظلم کا مقابلہ کرنا ہے، جس کے امام کی یہ وصیت ہے، بستر شہادت سے وصیت ہے، جب سر زخمی ہے فر کے مبارک اور بدن پورے زہر پورے بدن میں سرایت کر چکا ہے، تو کیا وصیت ہے؟ مختلف وصیتیں ہیں میرے آقا اور مولا علی علیہ السلام کی۔ ان میں سے ایک وصیت کیا ہے؟ کن للظالم خصما یکونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالموں کے دشمن بن کے رہنا اور مظلوموں کے مددگار بن کے رہنا۔ کن للظالم خصما، یعنی ظالم کے گریبان میں ہاتھ ڈالنے والے بننا، تمہارے ہاتھ ظالموں کے گریبان تک پہنچے، اور مظلوموں کے مددگار بننا۔ جس قوم کے امام کی یہ وصیت ہو انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، انہیں ظالموں کا سامنا کرنا پڑے گا، انہیں میدان میں حاضر ہو کر مختلف نشیب و فراز دیکھنے پڑیں گے، قربانیاں دینی پڑیں گی، اس لیے کہ یہ مکتب شہادت ہے، مکتب کربلا، یہ میدان میں حاضر رہنے والوں کا مکتب ہے، بھگوڑوں کا مکتب نہیں ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ وہ مکتب ہے کربلا جس نے دین کو نئی زندگی بخشی، جس سے اسلام کی نشأت ثانیہ ہوئی، جس نے قیامت تک اسلام کے شجرہ طیبہ کی اپنے خون سے آبیاری کر کے قیامت تک اسے حیات بخشی، زندگی بخشی۔ اور وہ دنیا، وہ طاقتیں، وہ شیطان جو انسان کی زندگی سے خدا کو نکالنا چاہتا تھا، مذہب کو نکالنا چاہتا تھا، اسے بے دین کرنا چاہتا تھا، اس کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا دیا۔ وہ ابلیس دمشق، وہ یزید ملعون، جو بظاہر مسلمانوں کا حاکم بن چکا تھا، وہ اسلام کے تابوت میں اپنے زعم باطل میں آخری کیل ٹھونکنا چاہتا تھا، آخری کیل ٹھونسنا چاہتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ ہم کربلا میں اسلام پر آخری وار کر کے بدر و حنین و احد و خندق کے اپنے مشرک مقتولوں کا انتقام لے لیں گے، بدلہ لے لیں گے۔ لیکن دوستو، حسین یعنی حسین منی و انا من حسین، حسین یعنی محبوب رسول خدا، یعنی محبوب خدا، یعنی جگر گوشہ فاطمہ الزہرا، امام عالم ما کان و یکون و کائن،
اس عالم کے ظاہر کا بھی عالم اور اس کے باطن کا بھی عالم، وہ جانتے ہیں کہ یزیدیت کے اہداف کیا ہیں۔ وہ آخری وار کرنے آئے ہیں، اور میں اس طرح مقابلہ کروں گا کہ یزیدیت کے خلاف جنگ صرف کربلا میں نہیں رہے گی اور 10 دن تک 10 محرم تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ قیامت تک جاری رہے گی۔ ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر شہر میں، ہر ملک میں لڑی جائے گی۔ اور آج جو یہاں بیٹھے ہیں یہ جنگ ہے یزیدوں کے خلاف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ جنگ یزیدوں کے خلاف عزاداری سید الشہداء، یہ جلوس عزا دنیا کے فرعونوں کے خلاف اعلان جنگ ہے، یزیدیت کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ خالی یزید کے خلاف نہیں، تمام زمانوں کی یزیدیت کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ لہذا ہم حاضر ہیں، حاضر۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ یا لیتنا کن معاکم فنفوز معاکم فوزا عظیما۔ اے ہمارے آقا و مولا حسین، کاش ہم ایک سنجری میں کربلا ہوتے، آپ پر فدا ہوتے، لیکن کلو ارض کربلا کلو یوم عاشورا، آج کی کربلا میں بھی ہم مولا حسین کے ساتھ ہیں یزیدوں کے مقابلے میں۔ ہماری ماں نے ہمیں عشق حسین کی گھٹی پلائی ہے، ولائے مولا علی کی گھٹی پلائی ہے۔ دنیا کے یزید سن لیں، ہم علی والے ہیں، خیبر شکن کے ماننے والے ہیں، ہم میدان میں حاضر رہیں گے، جو قربانی بھی دینی پڑے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ عزائے سید الشہداء کو لیمیٹڈ کرنے کا، محدود کرنے کا یہ جو زام باطل ہے، یہ جو یزیدی آرزو ہے، تم سینے میں لے کے مر جاؤ گے، کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ درود پڑھے۔ خالی نعرہ حاضری لگائیں، چونکہ میں تقریر پڑھ لکھ کے نہیں لاتا ہوں، جو ذہن میں آتا ہے بولتا ہوں، اگر سلسلہ ٹوٹ گیا بھول جاؤں گا۔ درود پڑھ لے محمد و آل محمد۔ آج اس وطن کے اندر یزیدی قوتیں اس زام باطل میں ہیں کہ وہ پھر سے کوشش کریں گی اور عزاداری سید الشہداء کو روک لیں گی۔ کل تم روک سکے تھے؟ نہیں، نہ کل روک سکے تھے، نہ آج روک سکتے ہو، اور نہ قیامت تک روک سکو گے۔ نہیں روک سکو گے۔ ہم خون دیں گے اپنا، ہمارے گلے کٹ سکتے ہیں، کبھی بھی یزیدوں کے آگے نہیں جھک سکتے۔ ہم اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عزاداری سید الشہداء پر کمپرومائز ہوگا، اس کی بھول ہے، اس کی بھول ہے۔ ہم کربلائی ہیں، عاشورائی ہیں، ہم کربلائی بصیرت رکھتے ہیں، ہم کربلائی شجاعت رکھتے ہیں، کربلائی شعور رکھتے ہیں، کربلائی ہمت رکھتے ہیں، کربلائی حوصلہ رکھتے ہیں، کربلائی غیرت رکھتے ہیں، اور کربلائی وفا کے حامل ہیں۔ ہم اپنے مولا حسین کے ساتھ، کربلا والوں کے ساتھ، ثانی الزہرا کے ساتھ جو عہد باندھا تھا اس سے وفا کریں گے، بات جہاں تک جا پہنچے، بات جہاں تک جا پہنچے۔ اس لیے تم یہ سمجھتے ہو اور تمہارے سرپرست یہ سمجھتے ہیں کہ تم تکفیر کر کے ہمیں ڈرا لو گے۔ کل تم نے ہمارے مولا علی کی بھی تکفیر کی تھی، کل تم نے مولا حسین کی بھی تکفیر کی تھی، کل تمہارے آباء و اجداد نے اہل بیت رسول کی تکفیر کی تھی۔ 14 صدیوں سے
تم تکفیر کرتے چلے آ رہے ہو اور حسینیت کا پرچم بلند ہوتا چلا جا رہا ہے اور حسینی پیغام جگہ جگہ پہنچتا چلا جا رہا ہے۔ یہ پیغام دنیا کا کوئی یزید نہیں روک سکتا۔ اس کی وارث ثانی زہرا ہے، میری شہزادی ہے، علی کی شیر دل بیٹی ہے، وہ ولیہ ہے، وہ عارفہ ہے، وہ زاہدہ ہے، وہ محدثہ ہے، وہ میری شہزادی ہے جو کربلا سے چلی تھی تو یہ عہد باندھ کے چلی تھی، حسین تیرے قاتلوں کا تعاقب کروں گی، تیرے قاتلوں کا تعاقب کروں گی، انہیں رسوا کروں گی۔ یہ دشمن یہ چاہتا ہے، تو جو کرے درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ دشمن چاہتا ہے بس کربلا میں جنگ ختم ہو جائے، کربلا کے شہیدوں کے نام اس بیابان میں دب کے رہ جائے، مٹ جائے۔ حسین یہ نہیں کرنے دوں گی۔ یزید سے خطاب کر کے کہا تھا، اور اس کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ یزید کے 3 مقصد تھے۔ ایک مولا حسین کو شہید کرنا، دوسرا ان کا نام مٹا دینا، ان کا نام ذہنوں سے ختم کر دینا، اور تیسرا وحی کو ختم کرنا، دین کو ختم کرنا۔ تو میری شہزادی نے یزید سے خطاب کر کے کہا تھا، ایک خطبہ کافی طولانی ہے، اس کے 2 جملے پڑھ دیتا ہوں کہ یہ انقلاب زمانہ ہے یزید، مجھے تجھ سے گفتگو کرنا پڑی۔ یہ انقلاب زمانہ ہے کہ علی کی بیٹی کو، فاطمہ زہرا کی لخت جگر کو، رسول زادی کو تجھ جیسے شرابی سے بات کرنا پڑی۔ تو میری نگاہوں میں بہت حقیر اور پست ہے۔ کت قیدک بس عصائیک وناسب جہدک واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ تو جتنی کوششیں کرنا چاہتا ہے کر لے، تو جتنی طاقت لگانا چاہتا ہے لگا لے، تو جتنی چالیں چلنا چاہتا ہے چل لے، مجھے میرے اللہ کی قسم تو نہ ہمارے ذکر کو اور یاد کو مٹا سکے گا، نہ ہمارے پیغام وحی کو ختم کر سکے گا۔ یعنی تو نے مولا حسین کو شہید کر لیا، شہادت موت نہیں ہے، شہادت بھی حیات اور زندگی ہے، اور تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکے گا، پیغام وحی کو ختم نہیں کر سکے گا۔ کیوں نہیں مٹا سکتا؟ میری شہزادی نے اتنے یقین سے کہا تھا جبکہ رسن بستہ تھی، ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے تھے، بے مکھنا اور ردا تھی، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک اسیری کا سفر طے کر چکی تھی، پتھر کھا چکی تھی، سروں پر آگ پھینکی جا چکی تھی، دشنام سہ چکی تھی، اور اتنی کیا اسے کہتے ظلم و ستم دیکھ چکی تھی۔ اس کے باوجود حوصلہ دیکھیں، کد قیدک جتنی چالیں چلنا تھا چل لے، اور مکار بس عصائیک پوری کوشش کر لے، وناسب جودک پوری طاقت لگا لے۔ واللہ مجھے میرے اللہ کی قسم، نہ تو ہمارے ذکر کو مٹا سکے گا، نہ ہمارے وحی کو ختم کر سکے گا۔ اے میری شہزادی تیرے یقین پر فدا ہو جائیں، اے میری شہزادی تیری بصیرت پر فدا ہو جائیں۔ تو نے کل جو یزید کے دربار میں کہا تھا وہ سچ تھا، وہ حق تھا۔ آج تیرا ذکر، تیرے حسین کا ذکر، تیرے نانا کا ذکر، اہل بیت کا ذکر بھی زندہ ہے اور دین بھی زندہ ہے۔ دیکھیے، ہم توجہ چاہتا ہوں، امتحان وقت بہت اہم ہوتے ہیں، بعض اوقات وقت بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ وقت ایسا موڑ پہ آگے کھڑا ہو جاتا ہے، انسان کو کھڑا کر دیتا ہے کہ وہاں کے فیصلے بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ دیکھیں، درود پڑھ لیں محمد والے محمد پر۔ اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں، یا ان بریکٹس چند باتیں ضروری کرنا چاہتا ہوں جو ضروری ہیں۔ یہ جو وقت ہے نا، دشمن آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں مردہ گھوڑے میں نئی روح پھونکی گئی ہے، مایوسوں کو امید دلائی گئی ہے، اندرونی گھس بیٹھیے بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور بیرونی قوتیں بھی ان کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ خود
ہماری اسٹیبلشمنٹ کے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ امریکہ نے پاکستان میں فرقہ واریت کے لیے $100 ملین تقسیم کیا ہے۔ کتنا؟ $100 ملین۔ اور اس کے علاوہ بعض اور ملکوں نے بھی پیسہ لگایا ہے۔ کیوں؟ فرقہ واریت پھیلا کر اس ملک کو ناامن کر کے پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اہل تشیع پر سب سے پہلے یلغار کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے ہم نے 20,000 سے زیادہ جنازے اٹھائے، لیکن پاکستان کے دشمن انڈیا کے ساتھ دوستی نہیں۔ اور جن قاتل اور درندوں کو انہوں نے خود پالا تھا، انہوں نے انڈیا کے ساتھ دوستی کر کے انہیں مارا یا نہیں مارا؟ ضیائی اسٹیبلشمنٹ نے یہ سارا کام کیا تھا، پھر وہ انتقام لیتے رہے، وہ ان سے لڑتے رہے، مارتے رہے، انڈیا سے پیسے لے کے ان کو مارتے تھے۔ وہ کرائے کے قاتل جو بھی ان کو پیسے دیتا تھا اس کا کام کرتے تھے۔ شیعہ چونکہ آقا و مولا ابو الفضل عباس کا ماننے والا ہے، یہ بے وفا نہیں ہو سکتا۔ یہ بے وفاؤں کا مذہب نہیں ہے، بے وفاؤں کا مکتب نہیں ہے۔ یہ اپنے وطن سے بے وفائی نہیں کر سکتے۔ 20,000 سے زیادہ جنازے اٹھائیں، بسوں سے شناختی کارڈ دے کر اتار کے مارا جائے، معصوم بچے قتل ہوں، خواتین شہید ہوں، نوجوان جوان بڑے بوڑھے، زندگی کے شعبے سے تعلق رکھنے والے، ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے بہترین افراد اور وطن کے غیرت مند بیٹے شہید کیے جائیں، پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ تعلق نہ جوڑا جائے۔ یہ صرف اور صرف ہم کر سکتے ہیں، ہم جن کی تاریخ میں کبھی بھی، جن کے صفحے پر خیانت کی کالک نہیں ہے، کبھی بے وفائی کی سیاہی نہیں ہے۔ ایک نورانی چہرہ ہے ہمارا، ایک روشن چہرہ ہے ہمارا، ایک باوقار چہرہ ہے ہمارا۔ انہیں پتہ ہے جب تک یہ دیوار نہیں ڈھائیں گے پاکستان نہیں توڑ سکتے۔ پاکستان کو نقصان جو جیسا وہ پہنچانا چاہتے ہیں وہ مقصد حاصل نہیں کر سکتے۔ لبنان کو کس نے بچایا؟ شیعوں نے، ہے یا نہیں ہے؟ کس نے لبنان کو ٹوٹنے سے بچایا؟ اہل تشیع نے، اور ان کے ساتھ اہل سنت وہ جو حسینی ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے حسینیوں نے بچایا، چاہے وہ شیعہ حسینی ہیں چاہے وہ سنی حسینی ہیں، جو یزیدوں کے مقابلے میں وہ حسینی ہیں، انہوں نے بچایا۔ شام کس نے بچایا؟ انہوں نے۔ عراق ٹوٹنے سے کس نے بچایا؟ انہوں نے۔ یمن ٹوٹنے سے کس نے بچایا؟ انہوں نے۔ پاکستان کون بچائے گا؟ یہی۔ اب ان پر حملہ ہو رہا ہے، اگر یہ دیوار گرا دی جائے پھر پاکستان کو نقصان پہنچانا اور اپنا مقصد حاصل کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ ہو رہا ہے۔ پھر سنو، ناراض نہیں ہونا، تھوڑی سی سیاسی باتیں بھی سن لو۔ درود پڑھ لے محمد و آل محمد۔ بے شمار دیکھیں، دنیا میں بہت بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ غور سے سننا ہے میری یہ باتیں، دو چار، یہی 15 منٹ میرے فالتو ہوں گے۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم ہوئی، اس کے بعد دنیا میں 2 قطبی نظام حاکم ہوا، 2 سپر پاورز کا، ایسٹرن بلاک اور ویسٹرن بلاک۔ افریقہ سے لے کر مسلم ممالک جو ہیں، جو ویسٹرن ایشیا پھر ساؤتھ اور سینٹرل ایشیا سے جڑے ہوئے
اسلامی ممالک تھے یہ سارے توڑ دیے گئے، چھوٹے چھوٹے ملک بنا دیے گئے، کچھ ویسٹرن بلاک میں چلے گئے، کچھ ایسٹرن بلاک اور سوویت یونین کے ساتھ چلے گئے۔ 2 عالمی جنگیں لڑی گئی ہیں، اتنا قتل عام ہوا، پھر 2 قطبی نظام دنیا میں آیا، سوویت یونین کا اور امریکہ کا بلاک، اور یہ بنے، پھر آپس میں ٹکراؤ رہا، پھر امریکہ سپر پاور رہ گیا۔ اب امریکہ نے کوشش کی کہ جب ایک تنہا سپر پاور ہے تو نیو ورلڈ آرڈر کے تحت نیا سسٹم لایا جائے، ان ملکوں کو پھر توڑا جائے، چھوٹا چھوٹا کیا جائے تاکہ یہ پرابلم پیدا نہ کریں اور ان کو کنٹرول کرنا آسان ہو جائے۔ اگر شام ٹوٹ جاتا، عراق ٹوٹتا، ترکی ٹوٹتا، ایران ٹوٹتا، پاکستان ٹوٹتا، یمن تک ٹوٹتا، یہ سارا ریجن ٹوٹ جاتا۔ وہاں ڈونلڈ ٹرمپ نے کل پرسوں کہا کہ $8 ٹریلین ہم نے خرچ کیے، 8,000 ارب ڈالر، لیکن وہ منصوبہ ناکام ہو گیا۔ اگر وہ شکست کھاتا ہے امریکہ تو شفٹ آف پاور ٹورڈز ایسٹ، ایشیا کی طرف، یورپ سے، یہ یقینی ہو جائے گی اور امریکہ کا ڈاؤن فال ہو جائے گا اور اس کو شکست ہو جائے گی اور وہ ٹوٹ بھی جائے گا سوویت یونین کی طرح۔ 8,000 ارب ڈالر چند سالوں میں خرچ کیا انہوں نے ویسٹرن ایشیا کے اندر۔ اس کے اس منصوبے کو کس نے ناکام بنایا؟ ریزسٹنس کے بلاک نے، اہل تشیع نے اور انقلابی اہل تسنن نے، یعنی شیعہ سنی حسینیوں نے شکست دے دی اس کو۔ پاکستان میں تکفیریت کو کس نے شکست دی تھی؟ شیعہ اور سنی نے مل کر، شیعہ اور سنی نے مل کر ہم نے دی تھی۔ یاد ہوگا جب پنڈی کا واقعہ ہوا تھا، اہل سنت ہمارے پاس ٹی وی پہ آتے تھے اور ہم نے مل کر ان کو شکست دی تھی، یاد ہے یا نہیں ہے؟ شیعہ سنی اکٹھے ہو گئے، ان کے مقابلے میں وہ شکست کھا گئے۔ وہ ہمیں تکفیر کر کے ہمیں معاشرے میں منفور بنانا چاہتے تھے، ایسولیٹ کرنا چاہتے تھے، لوگ ہم سے نفرت کریں، ہمارے قریب نہ آئیں، ہماری سیاسی طاقت، ہماری سماجی طاقت، ہماری معاشی طاقت توڑ دی جائے۔ سعودیہ کی ادھر بہت انویسٹمنٹ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے کیوں پیش آ رہی ہے؟ یہ چاہتے ہیں کہ شیعہ سنی سے لڑے، شیعہ سے لڑے، شیعہ سنی سے لڑے، الجھانا چاہتے ہیں اندر ہمیں بس۔ اس طرح سے پاکستان کمزور ہو جائے گا۔ اب دیکھیں، اگر وہ ملک توڑنے میں ناکام ہوئے ہیں تو سیاسی بحران کھڑا کر دیا ہوا ہے۔ یمن میں حکومت نہیں بنی، وہاں پر انقلابی حکومتیں لڑائی جا رہی ہے۔ لبنان میں ان کا اپنا سعد رفیق العری پرائم منسٹر تھا، امریکہ، فرانس اور سعودیہ کا پٹھو تھا۔ لبنان میں سیاسی بحران کھڑا کرنے کے لیے اسے استعفیٰ دلوایا تاکہ اسرائیل میں سیاسی بحران ہے، 1 سال میں 3 الیکشن ہوئے، حکومت نہیں بن پا رہی تھی، وہاں پر بحران تھا اور مایوسی تھی۔ لبنان کی حکومت سیاسی طور پر خود استعفیٰ دلوایا۔ اس کے بعد دوسرا پرائم منسٹر بنا، مظاہرے کروائے کہ استعفیٰ دو، نہیں دیا، اتنا بڑا دھماکہ کروایا کہ اس کی حکومت ڈھہ گئی، سیاسی بحران۔ تیسرا پرائم منسٹر آیا، کابینہ نہیں بنا سکا، ختم۔ چوتھا ختم، ابھی شاید 5واں آتا ہی نہیں آتا ہے۔ عراق میں الیکشن کے بعد الیکٹڈ پرائم منسٹر کے خلاف مظاہرے کروائے، حکومت گر گئی، کمزور حکومت، سیاسی بحران۔ یہی کام پاکستان میں بھی کرنا چاہتے ہیں، یہی کام پاکستان میں بھی کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی، مذہبی، سیکورٹی کا بحران پیدا ہو، معاشی بحران پیدا ہو، حکومت پیرالائز ہو جائے، گر جائے، پھر کبھی نہیں بنے گی ادھر حکومت۔ یہ شیطان حملہ ور ہے ہمارے اوپر، لہذا اب کیا کرنا ہے؟ مقابلہ کرنا ہے ہم نے اس کا۔ ہم کربلائی ہیں، ہم عاشورائی ہیں، ہم مولا حسین کے ماننے والے ہیں، ہم نے ہمیشہ وطن کا بھی دفاع کیا ہے اور دین کا بھی دفاع کیا ہے۔ پہلا کام کیا ہے؟ پہلا کام یہ ہے کہ شیعہ ایک دوسرے کے قریب ہوں۔ جو بھی شیعوں میں تفرقہ ڈالتا ہے، اختلاف ڈالتا ہے، جو بھی، اگر نہ آگاہ ہے، نادان ہے، دعا ہے اس کی ہدایت ہو، اور اگر آگاہ ہے
خدا اسے برباد کرے. جو اندر سے میں لڑائے, دشمن باہر سے حملہ آور ہو, اندر مسائل کھڑے کرے, اندر میں شیعوں کو الجھائے آپس میں تاکہ دشمن کے سامنے کمزور ہو جائیں, ایک دوسرے کے گریبان میں ہاتھ ڈال رہے اور دشمن سے غافل ہو جائیں. یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. دشمن سے غافل کر رہے ہیں, دشمن سے غافل کر رہے ہیں. عرض درود پڑھ لے محمد و آل محمد پر. جو بھی یہ کام کرے, راجہ ناصر کرے یا کوئی اور کرے, جو بھی ان یتیمان آل محمد کے درمیان تفرقہ ڈالتا ہے, ان کو آپس میں الجھاتا ہے, وہ شیطان کی زبان بولتا ہے, وہ ابلیس کی زبان بولتا ہے, وہ دشمن کی زبان بولتا ہے. وہ کوئی بھی ہو, وہ امامے والا ہو, وہ ٹوپی والا ہو یا رومال والا ہو, وہ جو بھی ہو, اسی سے پہچان لو کہ اس کے کام کا نتیجہ کیا ہے. اگر کام کا نتیجہ شیعہ قوم میں تفرقہ ہے, اختلاف ہے, الجھاؤ ہے, ٹکراؤ ہے, لڑائی ہے, آپس میں نفرت ہے, یہ دشمن کی زبان ہے. آپ نتیجہ دیکھ لو اس کا, اور انہیں باز آ جانا چاہیے. تم پہچانے جا رہے ہو, تمہارے چہرے سے نقاب اتر چکی ہے, تمہیں یہ کربلا والوں کے ماننے والے بابصیرت مومنین, عزادار, شیعہ سب پہچان چکے ہیں. باز آ جاؤ, خدا کا قہر نازل ہوگا. ثانیہ زہرا تمہیں معاف نہیں کرے گی. یہ وقت ہے قریب ہونے کا. ہم میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہے, ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے. کوئی ہے ہم میں معصوم؟ ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے. تو اگر دوسرے کی غلطی دیکھتے ہیں تو اپنی غلطی کا بھی احساس ہونا چاہیے. لہذا میری گزارش ہے, اس قوم کو تقسیم نہ کرو, حساس وقت ہے, ٹکڑوں میں نہ بانٹو. دشمن بڑا حملہ شروع کیے ہوئے ہے. غیرت مند کے لیے مر مٹنے کا مقام ہے. دشمن تکفیر کے جلوس نکالے اور یہ اندر بیٹھ کر آپس میں الجھائے. یہ بزدلوں کا کام ہے, یہ میدان سے فرار کرنے والوں کا کام ہے, یہ بگوڑوں کا کام ہے, یہ وارثان انبیاء کا کام نہیں ہے. خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنی قوم کو ملامت کرو, ان کی توہین کرو, ان کی حوصلہ شکنی کرو, انہیں مایوس کرو, نا امید کرو. یہ کون سا دین کی تبلیغ ہے؟ یہ مخلص مومنین, عزاداری سید الشہداء میں شریک ہونے والے, بے ریا عبادت میں آنے والے یہ مومنین, ثانیہ زہرا کی خاص عنایت ہو ان پر. ان کے خلاف ان کو آپس میں نہ توڑو. ہر کوئی اپنے گریبان میں جان کے دیکھے, میں اپنے آپ کو ولی اللہ سمجھوں اور دوسروں کو اپنے یعنی انتہائی پست اور گھٹیا سمجھوں. یہ کون سا دین اور اخلاق ہے؟ لہذا میرے خیال میں پہلا مسئلہ یہ برلائیے کہ آپس میں نہیں الجھو, آپس میں اختلاف نہ کرو, اور جو اختلاف پھیلاتے ہیں ان سے دور ہو جاؤ, دور ہو جاؤ ان سے, ان کو تنہا کر دو. شیعہ سنی, شیعہ شیعہ کے قریب ہو جائے. مشکل گھڑی ہے, مشکل وقت ہے. کوئی شیعہ اگر شہید ہوتا ہے, ہم کسی شیعہ کو بلیم نہیں کریں گے, یہ دشمن کا ایجنڈا ہے. دشمن کمین میں تھا, دشمن پہلے سے منصوبہ بنایا ہوا تھا, وہ بہانے کی تلاش میں تھا. خود ملامتی درست نہیں ہے, اپنے آپ کو ملامت کرنا درست نہیں ہے. یہ جو ان کے مفتیوں نے کیا, جو ملاؤں نے کیا, اس کی کوئی توجیہ ہے؟
یہ جو یزید زندہ باد کے نعرے لگائے گئے، مولا علی سے جنگ لڑنے والے کی سیاست کو زندہ باد کہا گیا، یہ مفتیوں نے کیا ہے، یہ مدرسے کے پڑھے والوں نے کیا ہے، یہ انہوں نے اپنا گند باہر نکالا ہے، اندر سے اپنے آپ کو سب کے سامنے کھول کے رکھ دیا ہے کہ ان کا مولا حسین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نواسے رسول کے اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان کا اسلام یزیدی اسلام ہے، یزید کا اسلام ہے۔ لہذا پہلی بات کیا ہے کہ شیعہ اپنے آپ کو یونائٹ کرے، نہ سنے تفرقے والی آواز کو، نہ دے توجہ اس کی طرف۔ آپ کو الجھایا جا رہا ہے اندر ہل جاؤ، سوشل میڈیا میں لڑو آپس میں۔ دیکھیں، چونکہ میں نصیحت کر رہا ہوں آپس میں نہیں لڑنا چاہیے، اس لیے میں اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتا۔ ضرور پڑھے محمد والے محمد پر، پھر ضرور پڑھے محمد والے ان پر۔ وگرنہ میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، میں وہ کچھ کہہ سکتا ہوں کہ پھر شاید کسی کو بولنے کی جرأت نہ ہو، لیکن ہم اندر نہیں الجھنا چاہتے، نہیں الجھنا چاہتے اندر، ہم دشمن کے مقابلے میں اکٹھے جانا چاہتے ہیں۔ اندرونی اختلاف ان حالات میں ممنوع ہے، خطرناک حالات ہے، سخت حالات ہے۔ نمبر 1، اہل سنت کے اندر بھی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ شیعہ سنی نے مل کر پاکستان بنایا ہے، ان کی طاقت بھی دشمن توڑنا چاہتا ہے، ان کو بھی سزا دینا چاہتا ہے کہ شیعہ اور سنی نے مل کر پاکستان میں دہشت گردی اور تکفیر کو شکست دی تھی۔ اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، میں نے پہلے بھی کہا، ہماری جان ہے، لہٰذا ان کے درمیان بھی تفرقہ پھیلانے والے دشمن کے آدمی ہیں، وہ دشمن کی زبان بول رہے ہیں۔ پھر شیعہ اور سنی کو قریب ہونا چاہیے ایک دوسرے کے، جیسے پاکستان بناتے وقت اکٹھے تھے، اس کو بچانے کے لیے بھی اکٹھا ہونا پڑے گا۔ اچھا، یہ ایک کام ہے کہ ہم نے اپنے اندر اختلاف پیدا نہیں کرنے، پینک کریٹ نہیں کرنا، ہاتھ پاؤں پھول جائے۔ یہ ہمارے بہت سے دوست جانتے ہیں کہ ہم مرد میدان ہیں، ہم نے شیر دل ماؤں کا دودھ پیا ہے، کربلائی ماؤں کا۔ ہم دشمن کے لیے میدان خالی کرنے والے نہیں ہیں، کل بھی ایسے ہی تھا، آج بھی ایسے ہی ہوگا، اور خون کے آخری قطرے تک ایسے ہوگا۔ لہذا ایک قبلہ صاحب ہیں جن کا کام بی بی سی کی طرح تبصرہ کرنا ہوتا ہے، ہر وقت بی بی سی والا انہوں نے کام شروع کیا ہوا، سیربین ہوتا ہے۔ تو میں ہر سال 40 پہ جاتا ہوں، کربلا محلہ، نجف اشرف سے مشی کرتے ہیں، پیدل جاتے ہیں مولا حسین کی بارگاہ میں، ہر سال جاتا ہوں۔ تو میرے وہاں دوست ہیں جو میرا وہاں سے ویزا نکال دیتے ہیں، تو میرا ویزا انہوں نے نکال دیا، کہیں وہ کسی کو لسٹ ملی انہوں نے نشر کر دیا، میں نے نہیں کہا تھا میرا ویزا نکالیں، انہوں نے سمجھا شاید اس دفعہ بھی آئے گا، تو انہوں نے کہا جی راجہ ناصر جو بھاگ کے جا رہا ہے یہاں سے۔ درست ہے بھئی، ہم نے قوم کو کہا ہے 40 پہ گھروں سے نکلنا ہے، ہم اپنے گھر والوں سمیت نکلیں گے، جیسے پنڈی کے عاشور کے بعد 40 میں میدان میں اترے تھے، اس سے زیادہ طاقتور طریقے سے اتریں گے۔ ہمارا یہاں پر 40 ہی کربلا کا ثواب لے کے آ جائے گا انشاءاللہ۔ لہذا ہم بھاگنے والے نہیں ہیں۔ کاش بہت سے لوگوں کو پتہ ہے کہ جب لوگ کمبھ سے بھاگ کے مشہد جاتے تھے، بم پڑتے تھے، تو ہم کمبھ میں ہی رہتے تھے یا محاذ جنگ پہ جاتے تھے۔ درود پڑھ لے محمد والے محمد پر۔
بہرحال تو دوسرا کام کیا کرنا ہے، اس منبر سے نا ایسی بات نہیں ہونے دینی چاہیے جس سے شیعہ سنی نفرت پیدا ہو، نہیں ہونے دینی ہے۔ دشمن یہ چاہتا ہے، دشمن یہ چاہتا ہے، کوئی بد زبانی نہیں ہونی چاہیے، کوئی بد زبانی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بندے کی بعض اوقات غلطی آپ کی 30 سال کی زحمت کو برباد کر دیتی ہے۔ دشمن کو موقع نہیں دینا چاہیے، لہذا بانیان مجالس اہل منبر سے کہیں کہ بلا مولا کے فضائل اتنے ہیں کہ کسی کی باری نہیں آتی، لہذا مولا کے فضائل بیان کرو، آل رسول کے مسائل بیان کرو۔ یہاں سے کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جس سے آپس میں نفرت پھیلے، شیعہ سنی، نہ شیعوں میں آپس میں نفرت پھیلے، درست ہے؟ یہاں سے مراجع کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ آپ دیکھو دوستو، جب بھی قوم پر مشکل آتی ہے آگے کون کھڑے ہوتے ہیں؟ امامے والے، یہ کھڑے ہوتے ہیں، یہ دشمن کو منہ دیتے ہیں۔ ہم مراجع کے ماننے والے ہیں، میں رابر کا مقلد ہوں، رابر کی تقلید کرتا ہوں۔ سید حسن نصر اللہ رابر کا مقلد ہے، رابر کی تقلید کرتا ہے۔ جنہوں نے بی بی کے حرم کی شام میں حفاظت کی وہ رابر کے آیت اللہ سستانی کے مقلد تھے۔ جنہوں نے کربلا، نجف، سامرہ، کاظمین کے اتباعِ عالیہ کی حفاظت کی، خون دیا، گلے کٹوائے، وہ انہی کے مقلد تھے۔ شہیدان حسین حسینی امام خمینی کا مقلد تھا۔ ہم مقلد ہیں لیکن ہم کسی غیر مقلد کی بھی توہین نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم یہ نہیں چاہتے دوستو کہ اس منبر سے علماء اور مراجع کی توہین ہو، انہیں گالیاں دو، انہیں برا بھلا کہو۔ اس سے کس کو فائدہ پہنچاؤ گے؟ کس کو فائدہ پہنچاؤ گے؟ کیا تم جب گالیاں دو گے تو مجھے دکھ نہیں ہوگا؟ ہم تو کہتے ہیں کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین نہ کرو، تو اپنے مقدسات کی کیوں توہین کریں پھر؟ بھائی کسی کے باپ کی اب توہین کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کسی کو نہیں مانتے نہ مانو، برا بھلا نہ کہو، توہین نہ کرو، اہانت نہ کرو، یہ درست نہیں ہے، یہ آپس میں الجھائے گا ہمیں، پھر ان کو فائدہ پہنچاتا ہے جو سوء استفادہ کرتے ہیں، پھر اس سے پھر ان کو پہنچاتا ہے۔ لہذا اس منبر سے نہ شیعوں کے اندرونی اختلافات پیدا ہوں، آپس میں نفرتیں بڑھے، نہیں، دلوں کو قریب کرو دشمنوں کے اور یزیدیوں کے مقابلے میں۔ آج یزیدیت زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں تو حسینیوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، چہرے سے صرف شیعہ، سنی شیعہ حسینی اکٹھے ہونے چاہیے۔ اس منبر کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ اس منبر کو ایسا نہ بناؤ کہ مجالس پر پابندی لگنا شروع ہو جائے، عزاداری پر پابندی لگنا شروع ہو جائے، دشمن کو موقع نہ دو۔ یا عزاداری ایسے ہو اس علاقے کے مرد و زن، چھوٹا بڑا، شیعہ سنی، سارے یہاں ہیں، سب کو مولا حسین کی ضرورت ہے، سب کو ثانیہ زہرا کی ضرورت ہے، سب کو سیدہ کائنات کی ضرورت ہے، سب کو نہج البلاغہ کی ضرورت ہے، سب کو صحیفہ سجادیہ کی ضرورت ہے، سب کو اخلاق آل محمد کی ضرورت ہے، سب کو آل محمد کی دعا اور مناجاتوں کی ضرورت ہے، سب کو ضرورت ہے۔ کوئی ہے دنیا میں جسے ضرورت نہ ہو؟ ہر کسی کے وہ مشکل کشا ہے۔ لہذا ایسی مجالس کرو، ہر کوئی آئے یہاں پر سنے، اخلاق آل محمد، پیغام آل محمد، معارف آل محمد، تفسیر آل محمد، دعا اور مناجات آل محمد، سیاست آل محمد، ہر چیز آل محمد کی بیان ہو۔ لوگوں کو ضرورت ہے اس کی، پتہ چلے ہمیں۔ ضرور پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ اگلا کام جو کرنا ہے اس 40 پر،
آغا جان، میں ذاکرین سے بھی ملا ہوں، ان کے ساتھ بھی بات چیت ہوئی ہے، تمام تقریباً بزرگ جتنے بھی ہیں، یا بے نفس نفیس ملا ہوں میں ان کے ساتھ، یا ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے، ان سے بھی بات کی ہے کہ اصلاح کرنی ہے ہم نے چیزوں کی۔ دشمن ہماری مجالس پر حملہ کرنا چاہتا ہے، جہاں جاؤ جی ذاکر غلط باتیں کرتے ہیں، ذاکرین غلط کر رہے ہیں، واعظ غلط کر رہے ہیں، خطیب غلط کر رہے ہیں، اصلاح کرو، ضرورت ہے اصلاح کی، پڑھنے کی ضرورت ہے، مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، تیاری کی ضرورت ہے۔ آج کوئی بات کمرے میں نہیں رہتی، امام بارگاہ میں نہیں رہتی، سوشل میڈیا ہے، جو بولتے ہو پوری دنیا سنتی ہے۔ آج کوئی بات راز کی بات نہیں ہے، ہر تک پہنچتی ہے۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ ذاکرین سے بھی میں نے بات کی ہے، انشاءاللہ وہ بھی اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنائیں گے، واعظ اور خطابہ بھی بنائیں گے، تاکہ مجلس ہر کسی کی ضرورت بن جائے۔ عزائے حسینی ہر کسی کی ضرورت بن جائے، لوگ انتظار کریں مجلس ہوگی اور وہاں سے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ پھر اربعین سید الشہداء، یہ بہت اہم اربعین ہے۔ اس میں میری دعوت ہے تمام شیعہ سنی حسینیوں کو آنا چاہیے، مرد و زن آئیں، چھوٹا بڑا آئیں، اور عہد کرے شہزادی ثانی زہرا سے کہ ہم گھروں میں نہیں بیٹھیں گے، ہم گھروں میں نہیں رہیں گے۔ دنیا حسینیوں کی قدرت اور طاقت کو دیکھے گی، دنیا حسینیوں کی آل رسول سے وفا کو دیکھے گی، دنیا حسینیوں کی نواسہ رسول سے ولا کو دیکھے گی، دنیا حسینیوں کی محمد و آل محمد سے عشق کو دیکھے گی، دنیا یہ دیکھے گی کہ کس طرح حسینی نواسہ رسول سے عہد وفا نبھاتے ہیں، اور دنیا دیکھے گی کہ حسینی کتنی اکثریت میں ہے اور یزیدی کتنی اقلیت میں ہے۔ یہ اربعین سید الشہداء ہمارے امتحان کا دن ہے، حسینیوں کے امتحان کا دن ہے۔ اس دن یزیدیوں کو پیغام جائے گا کہ تم کبھی حسینیوں سے نہیں جیت سکتے۔ اس دن یزیدی اور ان کے سرپرست مایوس ہوں گے، مایوس، اور حسینیوں کو امید ملے گی، حوصلہ ملے گا، اور یہ فتنے کے گرد و غبار کے بادل چھٹ جائیں گے اور حسینیت کے نور سے وطن روشن ہوگا۔ پڑھ لے محمد والے محمد۔ لہٰذا ہم نے اس طرح بڑھنا ہے، یہ حکمت، یہ ہمارا نیریٹو کیا ہے؟ ہم اس پاکستان کو مسلکی پاکستان نہیں بننے دیں گے۔ یہ مسلم پاکستان ہے۔ اگر قائد اعظم جب تحریک چلا رہے تھے مسلکی پاکستان بنانے کا نعرہ لگتا، پاکستان کبھی نہیں بن سکتا تھا۔ آج پاکستان کو ایک مسلکی پاکستان بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جیسے ضیاء الحق کے دور میں شروع کی گئی تھی۔ لہذا بیدار رہنا ہے۔ ہمیں قائد اعظم کا پاکستان چاہیے، ہمیں علامہ اقبال کا پاکستان چاہیے، ہمیں مسلم پاکستان چاہیے۔ ہم مسلکی پاکستان نہیں بننے دیں گے، نہیں بننے دیں گے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اس لیے حوصلے سے رہنا ہے، نا امید نہیں ہونا ہے۔ ہم امامت کے قائل ہیں، ہم شیعہ مولا علی کو پہلا امام مانتے ہیں، 12 اماموں کی امامت کے قائل ہیں۔ ہم کسی سے نہیں کہتے کہ مولا علی کو پہلا امام مانو، کوئی ہمیں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مولا علی کو چوتھا خلیفہ مانو۔ جیسے ہم کسی کو نہیں کہتے کہ تم مولا علی کو پہلا امام مانو، کوئی ہمیں یہ نہیں کہہ سکتا چوتھا خلیفہ مانو، نہیں۔
آپ چوتھا خلیفہ مانو، ہم پہلا امام مانتے ہیں۔ ہمارے اختلافات ہیں، 1400 سال سے ہیں، لیکن ہم نے اختلافات کے باوجود اکٹھے رہنا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے اور اکٹھے رہ کے آگے بڑھنا ہے۔ جیسے اکٹھے رہ کے پاکستان بنا لیا تھا، اکٹھے رہ بھی سکیں گے۔ اور مولا حسین تو ہماری مشترکہ میراث ہے، شیعہ اور سنی کی، یہ نقطہ وحدت ہے، ہم اس میں اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ۔ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ ٹائم کیا ہو گیا؟ غالب آنے کے لیے کیا کریں؟ قرآن نے کہا ہے کہ غالب آنے کے لیے کیا کریں؟ کہا کہ صبر کرے، واللہ مع الصابرین۔ صبر کرنا غلبے کے لیے ضروری ہے، حوصلہ نہ ہارنا، ہمت نہ ہارنا، ثابت قدم رہنا، ہر قسم کا دباؤ اور پریشر برداشت کرنا اور اس کے آگے نہ جھکنا، یہ صبر ہے۔ ثابت قدم رہنا ہے، جتنا دباؤ اور پریشر آئے اس کے آگے بینڈ نہیں ہونا، سر بلند رکھنا ہے، یہ صبر ہے۔ پریشر کے آگے ٹوٹنا نہیں ہے، چاہے وہ تکفیر کا پریشر آئے، چاہے دہشت گردی کا پریشر آئے، چاہے خوف کا پریشر آئے، چاہے جانی نقصان کا پریشر آئے، جو بھی پریشر آئے، بشر الصابرین، قرآن کہتا ہے صابروں کو بشارت دے دو۔ صبر کرنا ہے یعنی ثابت قدم رہنا ہے۔ دوسرا کام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ تمہارے، میں ترجمہ کروں گا، آیت نہیں پڑھوں گا، تمہارے ایک اللہ ولی ہے، ایک رسول ولی ہے، اور ایک وہ ولی ہیں جو صاحبان ایمان ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے، یعنی مولا علی ولی۔ تمہارے ولی اللہ ہے، رسول ہے اور علی ہے۔ پھر آیت کہتی ہے جس نے اللہ، رسول اور انہی صاحبان ایمان کو اپنا ولی بنا لیا، یہ بیچ میں اس کا جواب نہیں ہے، میں نے پچھلے سال بھی یہاں پڑھا تھا، وہ حزب اللہ ہے۔ جس نے اللہ، رسول اور علی کو اپنا ولی مان لیا، وہ کون ہے؟ وہ حزب اللہ ہے۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ قرآن کہتا ہے صرف اور صرف حزب اللہ غالب آئے گی۔ جس کے ہاتھ میں مولا کی ولایت کا پرچم ہے، اس کے ہاتھ میں یہی پرچم رسول کی ولایت کا بھی ہے اور اللہ کی ولایت کا بھی ہے۔ جو مولا کی ولایت کے پرچم تلے آ گیا اور باقی ہر پرچم کے تلے سے نکل آیا، وہ ہے حزب اللہ۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ اس آیت کا ترجمہ وہی انما والا ہے، بتحقیق صرف اور صرف حزب اللہ غالب آئے گی اور کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اگر ہم مولا کی ولایت کے پرچم تلے آ جائیں، ہر پرچم کے تلے سے نکل آئیں، یہ پرچم ولایت حقیقت میں پرچم توحید خدا ہے۔ یہ ہے پرچم توحید جو پرچم ولایت ہے۔ اس کے نیچے آئیں گے، غالب آ جائیں گے۔ اب بتاؤ نا، 5 کروڑ سے زیادہ اہل تشیع ہیں، مولا کی ولایت کے پرچم تلے آ جائیں، کروڑوں حسینی اہل سنت ہیں، وہ بھی مولا کو ولی مانتے ہیں، اس پرچم تلے آ جائیں، ان کے مقابلے میں کوئی ٹھہر سکتا ہے؟ نہیں ٹھہر سکتا۔ آؤ اس پرچم تلے آؤ، اس پرچم تلے آؤ۔ لبنان میں 12 لاکھ شیعہ ہیں اور ان کے ساتھ کچھ لاکھ اہل سنت ہیں۔ یہ جب سے ولایت کے پرچم تلے آئے ہیں، درست ہے، اسرائیل کو شکست دے ڈالی ہے، درست ہے، امریکہ کو شکست، آل سعود کو شکست، سب کو شکست دے ڈالی۔ لہٰذا ہم تو بہت کروڑوں میں ہیں، وہ تو 12 لاکھ ہیں، 12 لاکھ۔
آپ کے لاہور ڈویژن میں کئی 12 لاکھ سے زیادہ مومنین ہوں گے، 12 لاکھ، لیکن ایک پرچم تلے۔ غیبت کبریٰ میں مولا علی کی ولایت کا پرچم کس کے ہاتھ میں ہے؟ ولی فقیہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے ہاتھ میں جس نے کہا شہزادی کا حرم نہیں ڈھانے دیں گے، اس کے ہاتھ میں جس نے کہا مولا حسین کا حرم نہیں ڈھانے دیں گے، اس کے ہاتھ میں جس نے کہا تھا سامرا کے حرم نہیں ڈھانے دیں گے، کاظمین کو نہیں ڈھانے دیں گے، کربلا و نجف شرف کو نہیں ڈھانے دیں گے، اور نہیں ڈھانے دیا۔ شکست دی یزیدیوں کو، سب کچھ قربان کر دیا۔ ان کی حالت تو دیکھیں، $1 3200 کا آتا تھا، آج 30,000 کا ہو گیا ہے۔ کتنا پریشر ہے ان کے اوپر، وہاں کے عوام بھی ہیں، سختیاں 40 سال سے۔ مولا علی گلا کرتے تھے اپنے دور کے لوگوں کا کہ جب میں کہتا ہوں چلو حملہ کرے، تم کہتے ہو گرمی ہے، ذرا بعد میں کریں گے، پھر کبھی کہتے ہو سردی ہے، ذرا آرام کر لیں۔ 40 سال سے وہ امام نہیں ہے وہاں پر، نائب امام ہے وہاں پر، جو 40 سال نائب امام کا ساتھ دے سکتے ہیں، وہ 40,000 سال امام کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ نائب امام کے ساتھ اس طرح ساتھ دے رہے ہیں، 5 بیٹے دے رہے ہیں، دشمن کو شکست دے رہے ہیں۔ لہٰذا ہم نے ادھر آنا ہے دوستو، یہ پرچم وفا اٹھانا ہے۔ یہ جو 40 آئے گا، ہم نے پاکستان کا پرچم بھی اٹھانا ہے، مولا عباس کے پرچم کے سائے تلے پاکستان کا پرچم ہوگا انشاءاللہ۔ یہ اعلان ہوگا، ہم با وفا کے ماننے والے ہیں، اور اس وطن کے خلاف خیانتوں کو ہم شکست دیں گے انشاءاللہ۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں، حکمرانوں سے بھی کہتے ہیں، ہم یہ بھی جانتے ہیں، ہم سارے گھس بیٹھیوں کو جانتے ہیں، ہماری قوم بیدار ہے۔ ایسے ہی نہیں ایک ملک کے اندر اتنا بڑا تکفیری ریلے آتا جب تک اندر سے سپورٹ نہ ہو، اندر سے ساتھ نہ دیا جائے، آنکھ نہ ماری جائے، آنکھ بند نہ کی جائے۔ ہم یہ 1400 سال سے دباؤ برداشت کرتے چلے آئے ہیں، ہمارے لیے کوئی نیا نہیں ہے، لیکن تم اس وطن کو نقصان پہنچا رہے ہو، وطن سے خیانت ہو رہی ہے۔ ہم تو خون کے دریا سے گزر کر یہاں پہنچے ہیں، ہم گھبرانے اور ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم تھکنے والے بھی نہیں ہیں، ہم نا امید ہونے والے بھی نہیں ہیں، گھبرانے والے بھی نہیں ہیں، پینک میں پڑنے والے بھی نہیں ہیں، ہم سر بلند میدان میں حاضر رہنے والے ہیں۔ لہذا ہم یہ امتحان دے دیں گے، لیکن تم وطن کو گہرا گھاؤ لگا رہے ہو، اس کا جواب کون دے گا؟ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ دیکھیں، میں بیماری کی حالت میں آیا ہوں، میں تھوڑا سا چلتا ہوں تو سانس پھول جاتی ہے، کورونا کی وجہ سے بیمار ہو گیا تھا، لہذا میں نے سوچا تھا تھوڑی دیر تقریر کروں گا، لیکن کافی دیر ہو گئی ہے، آپ کا وقت زیادہ لے لیا ہے۔ دیکھیں، ہم پر جو بھی مصیبت آئے نا، لیکن ہم غم سید الشہداء کا مناتے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا جوان مر جائے علی اکبر کی مجلس کرتے ہیں، جوان بھائی مر جائے خدا نخواستہ ابی الفضل عباس کی مجلس کرتے ہیں، شہزادی کو روتے ہیں۔ اصل میں میرا آج موضوعی غم اور درد تھا، لیکن اور طرف ذہن چلا گیا۔ یہ بہت مقدس غم اور درد ہے اہل بیت رسول کا، یہ آنسو بہت مقدس ہے۔ آج مجھے کہا گیا ہے کہ امام حسین کی اس بیٹی کا ذکر کروں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس کا سن بہت کم تھا، مصائب بہت زیادہ تھے۔ اور پھر سکائے سکینہ ابی الفضل عباس کا بھی ذکر کروں، دونوں کا ذکر کروں۔
دوستو، عباس کو وفا ماں نے گھٹی میں پلائی تھی۔ ماں کو بڑا مان تھا اپنے بیٹے پر۔ جب ماں کو پتہ چلا نا مولا حسین مارے گئے، تڑپ کے پوچھتی ہیں میرا عباس کہاں تھا؟ بتایا جاتا پہلے عباس مارے گئے پھر حسین شہید ہوئے۔ پوچھتی میرا عباس کیسے مارا گیا؟ کہا جاتا عباس کے سر پہ گرز لگا تھا۔ کہتی میں نہیں مانتی کسی کی اتنی جرت کو جو میرے عباس کے اتنا قریب آئے کہ اس کے سر پہ گرز مار سکے۔ کہا جاتا پہلے بازو کٹے تھے پھر سر پہ گرز لگا تھا۔ عباس پر اپنی بہن کو بھی بہت مان تھا، بہت مان تھا اپنی بہن، اور عباس کو ثانی زہرا کی بھی بہت معرفت تھی۔ میں نے آیت اللہ العظمیٰ آغا مرتضیٰ آغا تہرانی سے، آغا مجتبیٰ آغا تہرانی قدس سرہ سے سنا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب مکہ سے امام حسین نے چلنے کا، ترک کرنے کا اور ہجرت کرنے کا عراق کی طرف ارادہ کیا، جس صبح نکلنا تھا عباس اپنے گھر سے نکلے جہاں قیام کیا ہوا تھا عمرہ کے دوران، ثانیہ زہرا کے دروازے کے قریب آ گئے۔ گلی میں لوگ کھڑے تھے، بلند آواز سے کہا غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم، سب آنکھیں بند کر لو، سر جھکا لو۔ سب نے سر دیوار کی طرف کر لیے، سر جھکا لیے۔ کیوں؟ میری شہزادی باہر آ رہی ہے، ثانیہ زہرا باہر آ رہی ہے۔ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سب دنیا والے سر جھکایا ہوا ہے اور سر ان کے دیواروں کی طرف ہیں، آنکھیں بند ہیں۔ ثانیہ زہرا گھر سے باہر نکلی، عماری تھی، محمل تھا، پردہ اس میں تھا۔ حضرت قاسم کرسی لے کے آئے، حضرت عباس نے زانو دورہ کیا، علی اکبر نے محمل کا پردہ اٹھایا اور مولا حسین نے بازو پکڑ کر سوار کیا میری شہزادی کو۔ سارا سفر ایسے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب مولا عباس کا خالی علم لوٹ کے آیا نا، تو علماء بیان کرتے ہیں بیویوں نے واہ عباسہ کا ماتم نہیں کیا، واہ حجابہ کا ماتم کیا تھا، واہ حجابہ کا ماتم کیا تھا۔ دوستو، مولا حسین نے کہا تھا عباس عباس، آج کے بعد وہ لوگ جو تیرے ڈر کے مارے نہیں سویا کرتے تھے آرام سے سوئیں گے، اور وہ بیویاں جو تیرے سہارے سو لیا کرتی تھیں اب کبھی نہ سو سکیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ بیویاں شام سے لوٹ کے آئیں نا مدینہ، اپنے نانا کی قبر پہ آ کے کہا نانا جب گئی تھی گودیاں بھری ہوئی تھیں، جب لوٹی ہیں تو ہماری گودیاں اجڑ چکی ہیں۔ کچھ کربلا میں شہید ہو گئے، کچھ شام، کوفہ سے شام، اور کربلا اور کوفہ اور شام کے راستوں میں ہماری گودیوں سے گرتے رہے اور شہید ہوتے رہے۔ دوسرا بین یہ تھا اللہ کے نبی جاگ جاگ کے ہماری آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ دوستو، مولا عباس پر حسین کو بڑا ناز تھا۔ عباس کا اتنا روب تھا دشمن کی فوج پر کہ کہا جاتا تھا کہ عباس کا نام نہ لیا جائے، عباس کا نام نہ لیا جائے۔ اور مولا حسین کے بارے میں لکھا ہے کہ جب عباس کی شہادت ہوگی مولا نے کہا عباس تیری موت نے میری کمر توڑ ڈالی، اجرکم اللہ۔ اور دوسرا ذکر اس کا ہے جو حسین کے گلے کا تعویذ تھی۔ میرے استاد ایت اللہ جوادی عامری فرماتے ہیں کہ یہ بچی کم سنی میں دائماً ذات خدا میں مستغرق رہتی تھی۔ کہتے ہیں کٹے ہوئے گلے سے ہر بچہ، ہر انسان آواز نہیں سن سکتا، ایک ولیہ کے کان یہ آواز سن سکتے ہیں کہ میری شہزادی نے روایت کی ہے جب میں اپنے بابا کے لاشے پہ پہنچی، میرے بابا کے کٹے ہوئے لاشے سے آواز آ رہی تھی شیعتی ما ان شربتم عذب ما ان فذکرونی، اے میرے شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھے یاد کرنا، جب کسی غریب الوطن پردیسی کا ذکر سننا مجھ پہ ضرور گریا کرنا، کاش تم کربلا ہوتے
دیکھتے میں کس طرح اپنے معصوم علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا. میں کہہ رہا تھا لوگوں میرا بچہ بڑا پیاسا ہے, شدت پیاس سے مرنے والا ہے, اسے ایک گھونٹ پانی دے دو. اے کسی نے پانی تو نہ پلایا, زہر جفا سے, تیر جفا سے علی اصغر کے گلے کو چھیڑ ڈالا. یہ میری شہزادی نے اپنے بابا کے کٹے ہوئے گلے سے روایت کی ہے. مولا حسین کو اس بچی سے بڑا پیار تھا. کہتے جب جناب رباب اور سکینہ گھر میں نہ ہوتی مولا حسین بے چین اور اداس ہو جایا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ جب آخری ودا کے لیے خیمہ میں میرا حسین تشریف لائے, میرے حسین نے جب آخری ودا کیا اپنی بہن زینب کو ودا کیا اور کہا میری بہن ایتینی بثوب عتیق, مجھے پرانا لباس لا دے. حسین پرانا لباس کیا کرے گا؟ امام کہتے ہیں ظالم یہ میرے لاشے کو لوٹیں گے, ایسا لباس زیر تن کرنا چاہتا ہوں, زیر لباس پہننا چاہتا ہوں جس میں ان کی رغبت نہ ہو. پرانا لباس پہن لیا اور پھر اپنی بہن کو وصیتیں کرنا شروع کی. میری بہن بڑے مشکل وقت آئے گا, میری بہن تجھے بازار دیکھنے پڑیں گے, دربار دیکھنے پڑیں گے, خیموں کو لوٹا جائے گا, میری بہن صبر کرنا. میری شہزادی کی زبان حال یہ ہے حسین مجھ میں ظلم ہوگا صبر کر لوں گی. مجھے بتا جب تیری سکینہ کے در نوچے جائیں گے, جب تماچے مارے جائیں گے, اے زینب کیسے صبر کرے. مختصر کروں, مولا حسین سوار ہو کے نکلے. یا ایک مرتبہ چلتے چلتے مولا کی سواری رک گئی. مولا کی سواری حرکت میں نہیں آتی. پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک 4 سال کی معصومہ نے ذوالجناح کے پاؤں کو پکڑا ہوا ہے. یہ ولیہ کے ہاتھ جب پاؤں پر آئے تو ذوالجناح رک گیا. اور بی بی کیا کہہ رہی ہے؟ گلا خشک ہے, صحیح طرح سے بول بھی نہیں پاتی. یہی کہتی ہے بابا بابا میں تجھے روکنے نہیں آئی ہوں, لیکن بابا جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں لوٹا ہے. بابا ایک دفعہ گھوڑے سے اترا, اپنی سکینہ کو پھر سے گلے لگا. بابا ایک دفعہ گھوڑے سے اترا, تجھے روکنے نہیں آئی ہوں. ابراہیم کربلا ذوالجناح سے اترے, جناب سکینہ کو اپنے گلے سے لگایا اور کیا کہا؟ یہ جملے میں نے شہید عارف حسینی سے سنے ہیں, خود کتاب میں بھی پڑھے ہیں, ان سے سنے ہیں. کہتے ہیں جب اپنے سینے سے لگایا نا, مولا نے شاید آخری بار اپنی آستین سے سکینہ کے آنسوؤں کو صاف کرنا شروع کیا. جن کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں, کبھی سفر پر جا رہے ہوں, بڑا مشکل ہوتا ہے چھوٹی بچی کو خود سے جدا کرنا, اسے حوصلہ دینا. بار بار کہتے ہیں بیٹا آرام سے رہنا, میں لوٹ آؤں گا, اپنی بابا کا خیال رکھنا, اس کی بات سننا. مولا حسین نے کیسے ودا کیا اپنی بیٹی کو؟ کہا سایتول عبادی یا سکینہ فعلمی, میری سکینہ تو نے میرے بعد بہت رونا ہے, تیرے رونے کے بڑے موسم ہیں, تو نے بہت رونا ہے. جب تک میں زندہ ہوں میرے سامنے نہ رو, تیرے سونے سے میرا جگر پھٹ جائے گا. بیٹا تو نے شام غریبہ رونا ہے, جب دامن کو آگ لگے گی روگی, جب شمر در نوچے گا روگی, جب تماچے لگے گے روگی, جب بازاروں میں پھرائی جاؤ گی روگی, جب دربار میں لے جاؤ گی روگی. اجرکم اللہ. میری یہ شہزادی حسین کے سینے کا تعویذ کربلا سے گزر کر کوفہ اور شام پہنچ چکی ہے. آج 13واں دن تھا میری شہزادی کو کوفہ شام میں ایک ایسے زندان میں قیدن تھی جس کی چھت نہیں تھی, جس کے اندر دھوپ پڑتی تھی. اپنے بھائی امام سجاد کے ساتھ بعض اوقات دیوار کے سائے میں آ کے بیٹھ جاتی تھی. صبح اٹھتے ہوئے پرندوں کو دیکھ کے پوچھتی بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ امام کہتے میری بہن یہ روزی رزق کے لیے جا رہے ہیں. جب شام کے وقت لوٹتے پوچھتی اب کہاں جا رہے ہیں؟ امام کہتے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. بی بی تڑپ کے کہتی تھی سجاد اب کب اپنے گھروں کو لوٹیں گے, اب کب اپنے گھروں کو لوٹیں گے. اجرکم اللہ. بس آخری جملہ سن لو. بچی بابا کے سینے کا تعویذ تھی, بابا کو بہت یاد کرتی تھی. ایک مرتبہ اس بچی نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا, اپنے بابا کے سینے سے لپٹی ہوئی ہے. یا ایک مرتبہ بچی کی آنکھ کھل گئی,
آنکھ کھولی تو تڑپ کے کہتی ہے میرا بابا کہاں گئے؟ ابھی تھوڑی دیر میرے پاس تھے پہلے، میرے بابا کہاں گئے؟ بیویوں نے جب سنا تو رونا شروع کر دیا۔ یزید کے محل میں رونے کی آواز پہنچی، پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ایک بچی نے جو مولا حسین کی بیٹی ہے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے، اب اصرار کر رہی ہے حسین سے ملنے کا۔ کہا جاؤ سر حسین کو لے جاؤ۔ دعا کرے نا، خدا نہ کرے کوئی بچی اپنے بابا کو ملنا چاہے لیکن بابا کے بدلے اسے بابا کا سر ملے۔ میری شہزادی کے لیے سر لایا گیا، تشت میں رکھا ہوا تھا، بی بی نے رومال ہٹایا، بی بی کے ہاتھ نہیں پہنا، پیاسی اور بھوکی بچی ہے، بڑی مشکل سے بچی نے اپنے بابا کے سر کو پکڑا، دیکھ کے حیرت سے کہتی ہے بابا بابا تیری داڑھی کو خون سے کس نے گزاب کیا؟ بابا تیرے گلے کو کس نے کاٹا؟ بابا اس کے سینے میں مجھے کس نے یتیم کیا؟ بابا تیری سکینہ مظلومہ ہو گئی، بابا تیری سکینہ خاک نشی ہو گئی، بابا میری ببیا قیدر بن گئی۔ اجرکم اللہ بولتے بولتے ایک مرتبہ حسین کے لبوں پہ لب رکھ دیے، بچی خاموش ہو گئی۔ ایک مرتبہ میری شہزادی نے آگے بڑھ کے بچی کو ہلایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ماتم حسین۔
مظلوم دا ایک واری رخسار ذرا چموائے میں نوازا ہے ولنا